الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. چوتھا سپارہ ہے 96 نمبر آیت. یہاں سے اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی فضیلت اور خصوصیت کو بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، للذی وہ ہے، ببکہ جو مکہ میں ہے، مبارکن جو بڑی برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور سارے جہان کے لیے رہنما ہے. فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور ایک نشانی یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا، بیت کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس تک پہنچنے کی سبیل رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. ومن کفر، اور جو کفر کرے، انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ کا تو نقصان نہیں. کیوں؟ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے. پچھلے درس میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق یہ تھا کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کیونکہ جب تک تم اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تکمیل تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اس کی تفصیل آپ نے سنی، اور اس کے بعد یہ اعتراض اہل کفار کی طرف سے مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر، تم یہ کہتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے یہ حرام تھا اور تم استعمال کرتے ہو. تو اس کا جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اندر یہ حرام نہیں تھا بلکہ حلال تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ نظر اور منت مانی تھی کہ اگر اے اللہ مجھے شفا دیں گے تو میں اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دوں گا، اور انہیں جو محبوب چیز تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا اور دودھ تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہی حرمت پھر بنی اسرائیل پہ چلی آئی، اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دیں. یہ تفصیل آپ نے سنی. اب یہاں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ سب سے پہلے بنایا گیا. اس میں علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین، آسمان، یہ کائنات ابھی نہیں بنی تھی، اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جگہ ہے کعبۃ اللہ کی، جہاں کعبہ ہے وہاں کھڑا ہے کعبۃ اللہ، پورا پانی تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر ایک جھاگ بنائی، یہاں سے ایک جھاگ بلند ہوئی اور وہ منجمد ہو گئی، جم گئی. پھر اللہ نے وہاں سے پوری زمین کو کھینچا اور یہ ساری زمین بچھا دی. وہاں سے زمین کھینچی گئی. جو کعبۃ اللہ وہ مرکز ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ ہے وہ بالکل زمین کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے. چاروں طرف آپ لکیریں کھینچو تو بالکل برابر کعبۃ اللہ بیچ میں آتا ہے، تو وہ مرکز ہے. تو سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا، بلکہ اپنا گھر بنانے سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. اس وقت کوئی اور گھر آباد نہیں تھا، کوئی اور گھر بنا ہوا نہیں تھا. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، امام جو ائمہ مفسرین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، اور صحابہ اکرام اور تابعین بھی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب سے پہلا گھر بنایا جو اللہ کا گھر ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، جو عبادت کے لیے بنایا گیا. ابھی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ باقی گھر تو بن چکے ہوں کچھ لوگوں کے لیے، لیکن عبادت کے لیے ابھی کوئی گھر نہ بنا ہو. تو عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ یہ سب سے پہلا گھر تھا. ان اول بیت وضع للناس. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں یا تفسیری روایات میں، کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی. آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے اس گھر کا طواف کیا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو بتایا. آدم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا اور اس گھر کا طواف کیا. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کا جو حج ہے وہ حج مبرور ہے، کیونکہ آپ سے 2000 سال پہلے ہم نے اس کا طواف کیا تھا. اچھا، اس میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا، جو بھی آپ نے سنا. اور یہ عبادت خانہ ہے کعبۃ اللہ، یہ عبادت کی جگہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنائی. پھر یہ قائم رہا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا کہ اب سارے کے سارے جتنے ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. ایمان لانے والے لا چکے، اب اور ایمان نہیں لائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی ان کی ہلاکت کی، تو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں. تو پھر طوفان آیا، تو اس طوفان میں یا تو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا گیا یا منہدم ہو گیا، گر گیا. پھر اسی حال میں رہا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر ان سے کروائی. اس کی تفسیر سورۃ بقرہ کے پہلے سپارے میں آپ نے سنی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ الحج 17ویں سپارے میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. اس کے نشانات مٹ چکے تھے جب طوفان نوح آیا، تو اس کے بعد اس کے نشانات مٹ چکے تھے. پھر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے ریت ہٹوائی وہاں سے، اور پھر وہ اس کی وہ بنیادیں جس پر کعبۃ اللہ یہ عمارت کھڑی تھی وہ ظاہر ہوئیں. تو انہی بنیادوں کے اوپر اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہاں کعبۃ اللہ تعمیر فرمائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرماتے تھے. اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اب لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ اس گھر کے طواف کے لیے اور حج کے لیے آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، میں کس کو بتاؤں، میں کس کو آواز دوں. اللہ نے فرمایا بس آپ آواز دے دو، آپ آواز دیں گے تو ہر ایک کو میں سنوا دوں گا.
علیک النداء علینا البلاغ، آواز دینا آپ کے ذمے ہے، ہر ایک کو سنوا دینا یہ میرے ذمے ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز قیامت تک آنے والے جتنے انسان تھے سب کو سنا دی۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے لبیک کہا اللہ نے اس کے لیے حج لکھ دیا، اور جس نے جتنی بار کہا اللہ نے اتنے حج اس کے لیے لکھ دیے۔ تو انہی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کو کھڑا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ منہدم ہو گیا تو بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی، پھر منہدم ہوا تو عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، پھر جب بوسیدہ ہو گیا اور منہدم ہو گیا تو اس کی تعمیر پھر قریش کے زمانے میں ہوئی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اور اس کی تعمیر میں بنفس نفیس خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ جس کے پاس خالص حلال کا پیسہ ہے وہ اس کی تعمیر میں لگائے، اپنا مشتبہ مال یا حرام مال اس کی تعمیر میں بالکل نہ لگائیں۔ تو اس وقت جس کے پاس جتنا مال تھا اس نے اس میں حصہ لیا، اور اس کی تعمیر پھر کعبۃ اللہ کی شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود خود اپنے دست مبارک سے وہاں رکھا، کیونکہ جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تھی اس وقت تمام قبیلے یہ چاہتے تھے، یعنی ان قبائل میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ میں رکھوں۔ بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو جو وہ رائے دیں تو اس کی رائے پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا، اور ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ وہ جاگتا رہے اور صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں وہ آئے، لیکن اللہ نے نیند غالب کر دی ان کے اوپر، اور صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے۔ تو سب نے دیکھ کر کہا یہ صادق اور امین ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اور اپنے دست اطہر سے حجر اسود کو اٹھا کر اس پہ رکھا، پھر قبائل کو کہا کہ اس کے کونے کو پکڑ لیں، اور پکڑ کر حجر اسود کی جو جگہ ہے وہاں لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے حجر اسود کو وہاں رکھا اور وہاں قائم کیا۔ تو یہ تعمیر ہوئی، لیکن اس وقت یہ جو حطیم کا علاقہ ہے جہاں ایک دیوار آپ کو نظر آتی ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، سب ماشاءاللہ یہاں سے گئے ہوں گے، تو یہ جو دیوار ہے یہ اصل میں کعبے کا حصہ ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر وہاں تک تھی، لیکن اب مال کی کمی کی وجہ سے وہ تعمیر مکمل نہ کر سکے وہاں تک، تو اس حصے کو خالی چھوڑ دیا اور وہاں ایک دیوار لگا دی۔ اسی لیے جو طواف کیا جاتا ہے وہ اس کے باہر سے کیا جاتا ہے، اور اگر دیوار کے اندر سے کوئی گزر کر ساتھ کعبۃ اللہ کے طواف کرے گا تو اس کا طواف نہیں ہوگا، تو باہر سے گھوم کر پورا طواف کرنا ہے۔ تو کعبۃ اللہ جو ہے وہ یہاں تک تھا جہاں حطیم کی دیوار ہے، اور پھر انہوں نے اس میں یہ تبدیلی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ اس طرح سے تھی کہ ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے تھا اور دوسرا دروازہ نکلنے کے لیے تھا۔ داخل ہونے کے لیے اس میں 2 دروازے تھے، داخل ہونے کے لیے جہاں سے اب جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے نکلنے کا دروازہ تھا، اور حطیم کا جو ایریا ہے یہ پورا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں تھا۔ ایک تو انہوں نے دروازہ اونچا کر دیا تاکہ اس میں ہر شخص نہ داخل ہو سکے، اور وہی داخل ہو جس کو ہم چاہیں ہماری مرضی کے مطابق، تو اس کو بلند کر دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں جس نے جانا ہو تو پہلے سیڑھی لگائی جاتی ہے، وہاں سے چڑھ کر پھر اوپر جاتے ہیں ملتزم کے ساتھ۔ آپ دیکھیں جو دروازہ ہے حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو چھوٹی سی جگہ جس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں جب چمٹ کر انسان دعا مانگتا ہے اللہ وہاں دعا قبول فرماتے ہیں، وہ مقام ملتزم ہے۔ تو وہاں تک جو ہے وہ اوپر دیکھے تو وہ انسان کا ہاتھ بڑی مشکل سے اوپر تک دروازے تک بھی نہیں پہنچتا، تو دروازے کو انہوں نے اونچا کر دیا۔ اس طرح اس کی تعمیر کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو اسی طرح بنا دوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یعنی اس کو بنا ابراہیمی کے مطابق کر دوں۔ لیکن کچھ مسلمان جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور ناواقف ہیں ان میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے میں اس کو اسی حال پہ چھوڑتا ہوں۔ حالانکہ آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر اسی طرح کر دی جائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پھر حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ،
حجاج بن یوسف کے دور کے اندر ان کی حکومت مکہ میں قائم ہوئی تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو اسی طرح بنا دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور آپ نے فرمایا تھا، تو یہ حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کعبۃ اللہ کو اس طرح بنا دیا۔ لیکن ان کی حکومت مکہ میں زیادہ عرصہ نہ رہی۔ حجاج بن یوسف جو ظالم تھا اس نے حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ پھر وہ کب یہ چاہتا تھا، یعنی اس کے دل میں کب یہ خیال آتا کہ یہی کعبہ باقی رہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی مدح و ثناء کا مرکز بنا رہے، تو اس نے لوگوں کو قائل کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو یہ تعمیر کی ہے یہ تعمیر درست نہیں، یہ غلط تھی، اس لیے اصل تعمیر وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اس لیے اس نے پھر کعبہ کو منہدم کر کر اسی کے مطابق بنا دیا جس طرح اب بنا ہوا ہے۔ پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر بادشاہ ہے تو انہوں نے یہ چاہا کہ اس کعبہ کو اسی طرح بنا دیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب جس حالت پر ہے اسی حالت پر رہنے دو۔ ہر بادشاہ آئے گا اور وہ اپنے نام کے لیے کعبۃ اللہ کو کھلونا بنائے گا، جب جی کیا اس کو گرا دیا اور جب جی چاہا اس کو بنا دیا، تو اس لیے جس حالت پر ہے اسی حالت پر رہنے دو۔ اب کعبۃ اللہ اسی حالت پر ہے جس حالت پر حجاج بن یوسف نے دوبارہ بنایا تھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ ہاں ترمیم جو ہے وہ اس میں ہوتی رہی۔ تو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اب یہاں آتا ہے ببکہ، با کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں مکہ۔ اب عرب کے اندر یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ با کو میم سے بدل دیتے ہیں اور بکہ کو مکہ کہتے ہیں، بہت سی نظائر اس کی موجود ہے۔ اسی طرح یہاں بھی با کو میم سے بدل دیا اور بکہ کو مکہ کہا جانے لگا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے جو صحیفے تھے ان کی کتابوں میں یہ مکہ کا لفظ بکہ تھا، اس لیے یہاں لفظ ببکہ لے کے آئے۔ اس کے بعد فرمایا مبارکن، بڑی برکت والا ہے۔ ایک برکت ہوتی ہے ظاہری اور ایک برکت ہوتی ہے معنوی۔ دیکھیں ظاہری برکت کیا ہوتی ہے، برکت کا کیا معنی ہے؟ بس اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ چیز کا بڑھنا۔ ایک برکت ظاہری ہوتی ہے جو انسان کو نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر 100 دینار ہے، اس میں ایسی برکت ہوئی کہ آپ کے پیسے بڑھتے رہے، 1000 دینار ہو گئے۔ اب آپ کو 1000 دینار نظر آ رہے ہیں، بھائی 100 تھے اللہ نے 1000 کر دیے، ایک دم برکت ہو گئی، کام شروع کیا، اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ پیسے جو ہے میرے دگنے چگنے ہو گئے۔ ایک یہ برکت ہے جو ظاہری انسان کو نظر آتی ہے۔ ایک معنوی برکت ہوتی ہے کہ چیز تو اتنی ہی رہتی ہے، 100 دینار ہے وہ 100 کا 100 ہی ہے، لیکن اللہ اس میں ایسی برکت پیدا فرماتے ہیں کہ اس 100 میں سے 1000 کا کام نکال دیتے ہیں۔ یہ معنوی برکت ہوتی ہے۔ تو مکہ کو اللہ نے مبارک بنایا دونوں حیثیت سے کہ آپ دیکھیں 12 مہینے وہاں چلے جائیں، حج کا موقع ہو، رمضان کا موقع ہو، اس کے علاوہ آج کل الحمدللہ کتنی دنیا ہر وقت وہاں موجود ہوتی ہے، اور حج کے موسم میں لاکھوں، پھر رمضان میں لاکھوں، حج کے برابر رش، اور ضروریات زندگی کی کوئی چیز ایسی نہیں جو وہاں نہ ملتی ہو۔ ہر انسان کو اس کی ضروریات کی چیزیں وہاں ملتی ہیں، اور بے موسم پھل وہاں ہر وقت موجود ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، اور اب تک موجود ہیں، دعا چل رہی ہے۔ اور 12 مہینے صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ باہر سے جتنے لوگ آتے ہیں ساری ضروریات وہاں موجود ہیں۔ پھر حج کے موقع کے اوپر آپ دیکھیں کتنے جانور ہوتے ہیں، اور ہر سال حاجی جو ہے وہاں حج کے لیے جاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں اور جانور بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ظاہری برکات ہے۔ معنوی برکات، اللہ نے وہاں حج رکھا ہے، عمرہ رکھا ہے، اور عمرے کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب انسان ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر دوسری عمرے تک جب دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو اس کے درمیان جتنے انسان سے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کفارۃ لما بینہما۔ اور پھر حج کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو حج کرتا ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرتا ہے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ
اس میں کوئی فسق و فجور نہیں، بے حیائی کا کام نہیں، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو، یعنی ایسی اللہ بالکل، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں، پاک صاف، ایسے ہی حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف۔ اور حج مبرور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ برکات معنوی اللہ نے رکھی ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اور اسی طرح وہاں ایک نماز پڑھو تو اللہ 1,00,000 کا ثواب دیتے ہیں، ایک ہی پڑھی ہے 1,00,000 بن گئی، یہ برکت، اسی کو برکات کہتے ہیں۔ تو یہ معنوی برکات ہیں، ایک نماز پڑھیں، ایک نیکی کریں، وہ ایک نیکی 1,00,000 تک پہنچ جاتی ہے، 1 ریال صدقہ کریں 1,00,000 ریال کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ایک نیکی 1,00,000 تک بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ معنوی برکت اللہ نے اس میں رکھی، ظاہری برکات بھی ہیں، معنوی برکات بھی ہیں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کے لیے وہ رہنما ہے، یعنی سارے جہان کا رخ اسی طرف ہے۔ اور پھر جب اس کے اندر اللہ نے ایسی عظمت، ایسا شرف اور ایسی کشش رکھی ہے کہ جب بندہ واپس آتا ہے اس کا دل کرتا ہے میں دوبارہ جاؤں، بار بار جانے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سب جہاں کا رخ اس کی طرف ہے، سب کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ، اور تیسری فضیلت، یہ ایک فضیلت کیا ہوئی کہ پہلا اس میں عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر، دوسری فضیلت کیا ہوئی کہ اس میں بڑی برکت ہے، تیسری فضیلت کیا ہوئی کہ جہان والوں کے لیے رہنما ہے، اور چوتھی فضیلت فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی اب جب جائیں تو اس میں اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، حجر اسود یہ نشانی ہے، قیامت کے دن اسے اللہ 2 آنکھیں 1 زبان دے گا، جس نے اس کا استلام کیا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے استلام کیا ہوگا یا چوما ہوگا اس کے حق میں یہ گواہی دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس جگہ کے اندر لاکھوں حاجی جاتے ہیں اور لاکھوں کے لاکھوں اس جگہ میں سما جاتے ہیں، سارے کے سارے اس حرم مسجد حرام اس کے ارد گرد جو ہے وہ سارے سما جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں اس جگہ میں، اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، یہ بھی نشانی۔ اور اس کے علاوہ زمزم کب سے جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا، نہ تو یہ پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، لاکھوں حجاج سیراب ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگ ہر وقت سیراب ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، یہ نشانی۔ جمرات پر جب انسان جاتا ہے کنکریاں مارتا ہے، اور ہر سال کتنے حاجی ہیں، لاکھوں، 3 دن 4 دن تک وہ وہاں رمی کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ تو چند سالوں کے اندر وہاں پہاڑ کا پہاڑ بن جانا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے وہ کنکریاں نہیں اٹھوائی جاتی، ان کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا، ہاں حاجی کنکریاں مارتے ہیں، لیکن وہاں آپ دیکھیں وہ کنکریاں جمع نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جن کا حج قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، اللہ ان کی کنکریاں فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا دیتے ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے، وہاں وہ کنکریاں رہتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا، اور اسی لیے منع ہے کہ وہاں سے کنکر اٹھا کر رمی کرنا جائز نہیں۔ ہاں رمی کے لیے کنکریاں مزدلفہ سے لاؤ یا مکہ سے لاؤ یا جمرات کے علاوہ جہاں اس کے ارد گرد سے نہیں بلکہ دور سے لے کے آؤ، مینا میں کہیں سے بھی لے لو، لیکن وہاں سے اٹھا کر رمی کرنا جائز نہیں۔ تو یہ ساری جو ہے یہ نشانیاں ہیں وہاں، فیہ آیات بینات۔ پھر کیا فرمایا، خود دیکھیں کعبۃ اللہ یہ نشانی ہے، اللہ نے اس کو نشانی بنایا۔ اب وہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اور پھر یہ نہیں کہ وہاں کوئی سیر و سیاحت کا کوئی مرکز بنا ہو، وہاں نہریں چلتی ہوں، وہاں زراعت ہو، وہاں سبزہ ہو، وہاں پھول ہوں، کوئی ایسی چیز، چاروں طرف پہاڑ ہیں، دیکھنے کے قابل کوئی منظر نہیں، لیکن پھر انسان کا دل جو ہے وہ تڑپتا ہے کہ میں دوبارہ وہاں پہنچوں، اور جانے کے لیے خود کعبہ جو ہے یہ نشانی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم، اس میں ایک نشانی کیا ہے، یعنی ان تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے، یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ یعنی ایک پتھر ہے جو ابھی شیشے کے اندر بند آپ کو نظر آئے گا،
پیر زمزم کے پاس ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو پتھر ہے، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہو تو دیکھیں، نہیں تو پھر اللہ لے جائے تو وہاں جا کر دیکھیں، وہ ابھی تک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ نے ایک سخت پتھر کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات اپنے اندر سمو لیے۔ اور پھر جب اس کی تعمیر فرماتے تھے اور جب بلندی پہ جاتے، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو پتھر خود بخود اوپر ہوتا، آپ وہاں پتھر لگاتے، پھر وہی پتھر مقام ابراہیم جو ہے وہ خود بخود نیچے آ جاتا، پھر آپ دوسرا پتھر لیتے، پھر اٹھاتے، یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا۔ تو آج کل تو لفٹ نے اس کا سمجھنا اور آسان کر دیا ہے، اوپر اور نیچے، یہاں تو بٹن دبایا جاتا ہے، وہاں قدرتی طور پر ایک پتھر ہے جس کے اندر کوئی حس نہیں، کوئی ادراک نہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے دکھائی۔ تو یہ فرمایا مقام ابراہیم۔ اب یہ پتھر جو ہے، بعض اس میں علماء فرماتے ہیں یہ کعبے کے اندر تھا یا بالکل کعبے کے دروازے کے ساتھ تھا۔ پھر اس کو جب حاجی ہوئے، پھر طواف ہونے لگا، پھر اس کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا۔ اب جہاں ہے اس کی یہ اصل جگہ نہیں، اس کی جگہ اصل میں وہاں آگے تھی، پھر اس کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے 2 رکعت نفل ادا کرنا واجب الطواف یہ افضل ہے۔ لیکن پورے حرم میں اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو پورے حرم میں کہیں بھی ادا کر سکیں، اس کے نفل جو ہے طواف کے 2 گانا واجب وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ اور کیا فرمایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا، اس کو امن مل جاتا ہے۔ اگر کوئی جرم کر کے آیا ہے، کوئی قتل کر کے آیا ہے، وہاں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، حدود حرم میں وہاں اس کو ستایا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کوئی جرم کر کے آیا ہے، اس کو سزا دینی ہے، تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ حرم سے باہر نکلے، حرم کے اندر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، جو شکاری جانور ہیں، دوسرے جانور، وہ بھی حدود حرم میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ان کو مارنا بھی منع ہے۔ حدود حرم میں اس کا احترام ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی قتل کر کے آیا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا، کوئی جرم کر کے آیا ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ حدود حرم سے باہر نکلو۔ اسی طرح حدود حرم میں کوئی شخص گناہ کرے، اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی جیسے یہ ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا کہ جس طرح حرم میں نیکی کا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح وہاں کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک گناہ حرم میں کروں، یہ میرے لیے ان 70 گناہوں سے زیادہ بھاری ہے جو میں حرم کے باہر کروں۔ یعنی حرم میں گناہ کرنا بہت بڑا وبال ہے، سزا بڑھ جاتی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں عظمت کا۔ وہاں بیٹھتے ہیں تو کوئی جیب کاٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ لوگوں سے فیملیاں لے کر اور گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر کے ہمارا جو ہے یہ کام ہو گیا، پاسپورٹ گر گیا، مختلف بہانے، یہ واقعات ہمارے ساتھ کافی پیش آتے رہتے ہیں تو اس طرح کے۔ تو بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں آ گیا وہ امن والا ہو گیا، اس کو امن مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کی عظمت تکوینی طور پر ہر ایک کے دل میں ڈال کے رکھی تھی۔ اب جاہلیت عرب میں ان کی دشمنیاں چلتی تھیں، بڑے دشمن ہوتے تھے، لیکن حدود حرم میں اگر کسی کو اپنے باپ کا قاتل نظر آ گیا ہے تو وہ نظریں جھکا کر گزر جاتا تھا، اس سے انتقام نہیں لیتا تھا، یہ حدود حرم ہے۔ تو اللہ نے جو ہے یہ عظمت ڈالی ہوئی تھی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور آگے کیا فرمایا، اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی اللہ نے اس کا حج فرض کیا ہے صاحب استطاعت پر۔ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج پر جا سکے اور پھر حج سے واپس بھی آ سکے، اور پیچھے جو اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے نان نفقے کا بندوبست بھی کر سکے، اسی طرح راستہ بھی امن والا ہو، کوئی خطرے والا نہ ہو کہ جس میں اس کی جان جانے کا قوی خطرہ ہو، راستہ بھی مأمون ہو، تو ایسے شخص پر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور
اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ عورت کے اوپر حج فرض ہے تو وہ محرم کا بندوبست کرے گی، محرم ہے اگر اس کے پاس اتنا خرچہ ہے تو محرم کو ساتھ لے جا سکتی ہے، تو ساتھ اس کو بھی لے کے جائے گی، اس کا خرچہ بھی برداشت کرے اور حج کرے، بغیر محرم کے نہیں، ورنہ حج بدل کروائے گی۔ اسی طرح جو شخص معذور ہے آنکھوں سے، پاؤں سے، ہاتھوں سے، تو اس کے لیے بھی یہ حج کی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حج جو ہے یہ اللہ نے فرض کیا ہر صاحب استطاعت پر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، یعنی ایک کفر تو یہ ہے کہ کسی نے حج کی فرضیت کا انکار کر دیا، وہ تو کافر ہو گیا، جس نے انکار کر دیا حج ہے ہی نہیں، وہ کافر ہو گیا۔ اور ایک کفر ہے عملی طور پر کہ اللہ کی بات کو نہ ماننا، انکار کر دینا، یہ عملی کفر ہے۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اس نے بھی کفر کیا، یعنی عملی کفر کیا۔ کتنی بڑی وعید ہے، اللہ اس کو کفر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کی نعمت کی کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ نے اسے مال و دولت بھی دی اور صحت بھی دی، اس کے باوجود وہ اللہ کے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے نہیں گیا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، اور اللہ کے اس نعمت کی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، انکار کیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے جس پر حج فرض ہو اور فرضیت کا باوجود وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں اس میں کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، سخت وعید ہے حج نہ کرنے پر۔ تو اس لیے جن پر حج فرض ہے وہ حج فوراً کریں۔ تو فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا یا حج کی فرضیت کا انکار کیا یا عملی طور پر کفر کیا، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کیا، تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ کیوں؟ اللہ کو تو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، یعنی کہ انسان حج نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ کی شان میں کوئی فرق آ جائے گا یا اس کے مقام میں کوئی فرق آ جائے گا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم سارے کافر بن جاؤ تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں تمہارا نقصان ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم انسان بنو، اللہ کے بندے بنو، شکر گزار بنو، تو اللہ کو یہ تمہارے لیے پسند ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، کفر میں تمہارا نقصان ہے۔ تو جس چیز میں تمہارا نقصان اللہ وہ تمہارے لیے پسند نہیں کرتے، جس چیز میں تمہارا فائدہ ہے اللہ وہ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ چاہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں ختم کر کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے کے آ جائیں، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہ ہوں، وہ نیکوکار ہوں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ چاہے تو مٹا کر ختم کر دیں، اور اللہ نہیں مخلوق پیدا کرے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ اس لیے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے انکار کیا، کفر کیا، تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اگلی دو آیتوں میں اہل کتاب ہی کو خطاب ہے، اور ان کی جو بات ہے جو شروع صورت سے چلی آ رہی ہے وہاں ختم ہو کر آگے اہل ایمان کو اللہ پاک خطاب فرمائیں گے، اور صورت کے آخر تک وہی سلسلہ چلے گا۔ زندگی رہی تو اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔